دانش مہدی پروگرام خماری شب اور ہمیشہ کی طرح ہی اپنے پروگرام کی دوسری لنک میں شامل کریں گے گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 42 سے، اور لکھا ہے محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب نے کہ شادی سے پہلے حبیب خالو بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے مرد تھے، جنہیں غصہ آتا تو اگل دیا کرتے تھے، مگر شادی شدہ ہونے کے بعد وہ غصہ صرف نگل جایا کرتے ہیں، بلکہ پینے نگلنے والی چیزوں میں غصہ ہی ان میں کچھ جوش بھرتا ہے، ورنہ تو بالکل ٹھنڈک کا مرقع ہیں خالو۔ اپنے ہو یا بیگانے، اب گھلنے ملنے میں بخالت و کراہت سے کام لیا کرتے ہیں۔ خالو حبیب کی دی ہوئی ڈھیل سے ڈھلتی عمر خالہ کی مہم جوئی میں مزید آزمودگی اور پختگی پیدا ہوئی، اور اپنی پسندیدہ فیلڈ میں تحقیق و جستجو کی عادت کے نتیجے میں خالہ نے پے در پہ کامرانیاں سمیٹی ہیں۔ ان کامیاب نتائج نے انہیں بہت نڈر بنا دیا ہے۔ برنارڈ شاء کہتے ہیں، خواہش قلبی اور فرائض منصبی یکجا ہو جائیں تو انسان خوش نصیب کہلاتا ہے۔ کھوج نکالنے کے اس فن کو چاندنی خالہ اپنا فرض منصبی قرار دیتی ہیں، اور یوں وہ بلا شبہ خوش نصیب کہلائی جانے کی مستحق ہیں۔ ان کے شکار کی تعداد کافی ہے، اور کچھ آج کل بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کا انجام دیکھ کر ہنوز محفوظ بقیہ مرد آنے والے کسی برے وقت کا خدشہ دل میں لیے جھینپتے پھرتے ہیں۔ چاندنی خالہ کو دیکھ کر ان کی بدن بولی بلدیہ کی ان گایوں جیسی ہو جاتی ہے جو سر اور نظر جھکائے کچرے سے چرتی رہتی ہیں۔ نوجوان نسل بالخصوص بالک بالوں پر خالہ کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے۔ آپ بلیک اینڈ وائٹ داستان میں بھی ایسا رنگ اور کلائمیکس پیدا کر لیتی ہیں کہ حقیقت کا گمان ہو، بس ذرا فارمل اسکولنگ کی کمی رہ گئی، ورنہ ان کی تخلیق کردہ کہانی اور تراشیدے ڈرامے کسی نہ کسی رسالے کی زینت ضرور بنتے۔ کہنے والے کہتے اور سب سنتے یہ ہیں کہ اس خصوصی مضمون میں ان کی تدریس کے فرائض پہلے ان کی والدہ اور پھر ساس صاحبہ نے انجام دیے۔ ویسے خود بھی بہت ہونہار شاگرد ثابت ہوئیں۔ اسی اثنا میں چھت کی منڈیٹ سے جھانکتی رادھا بھابھی کو کاشان اور نغمان گلی سے گزرتے دکھائی دیے۔ بااخلاق متانت چہروں پر سجائے دونوں بھائیوں کی پیشانیاں خندہ اور آنکھیں روشن تھیں۔ خندہ جبیں رادھا وہ ہنا تھیں جو گل مہر آباد کی سل پر پس کر خوب رنگ لا چکی تھیں۔ دو گل مہری لڑکوں کو اعتماد کی چال چلتے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں رنگ اتر آیا، اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھپانا پڑی۔ دراصل رادھا بھابھی کو نیچے اتر کر گھرداری نمٹانی تھی، اور ابھی تک کئی کام ادھورے پڑے تھے۔ ان کے ذہن میں کاموں کی فہرست تھی۔ بھابھی کو ان بھائیوں میں دو تازہ دم لٹو نظر آئے۔ انہوں نے آواز دے کر لڑکوں کو متوجہ کیا۔ کاشان اور نعمان نے ازرائے مروت قدم روک لیے، تاہم بھابھی کو مطلوبہ اشتیاق و رغبت سے آری ان کا انداز بے اتنائی دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ کاشان اور نغمان کالج کے ہونہار شاگرد تھے، اور ان کے چہروں سے ایک وقار اور بلا کا اعتماد چھلکتا ہے۔ نامعلوم رادھا نے کیا سوچا، لیکن دل ہی دل میں کہا رہنے دو، اور منہ سے اچھا کچھ نہیں یہ کہہ کر پڑھے لکھے ہونہاروں کو لٹو بنانے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ رادھا بھابھی نے لٹو کی جالی سمیٹ لی۔ وہ کچھ دیر بعد چھت پر ہی ٹکی رہی۔ ادھر دونوں بھائیوں نے اپنی راہ لی۔ چند لمحے بعد رادھا بھابھی نے بھی چھت سے اتر آنے کا فیصلہ کیا۔
آج بھی اس دیس میں عام ہے، چشمے غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ اوپر پہنچ کر چاندنی خالہ کو صرف نیچے واپس اترتی رادھا بھابھی نظر آئیں، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ چاندنی خالہ کو کرائم سین سے بہرحال کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہ لگ سکا۔ خیر، کب تک مخ مخ کرتے بلی اور بلا کب تک خیر منائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو چاندنی خالہ کے چھاپے کی زد میں آئیں گے۔ اترتے وقت چاندنی خالہ کا ہاتھ بے اختیار فارمیکا کی الماری کی چابی پر گیا، جو ہمیشہ ان کے سینہ پوش میں پوشیدہ رہتی ہے۔ یہ چابی اس الماری کی ہے جس کے باہر قد آدم آئینہ جڑا ہوا ہے، اور ہضمی قفل میں اما حوا کے زمانے کے زری والے جوڑے، سونے کے زیورات، بالوں کے مصنوعی جوڑے، خوشبو و عطریات، مہنگے لہنگے، لتے کپڑے وغیرہ اور کچھ پسنداز کردہ نقدی پوشیدہ ہے، جبکہ خالہ کا سینہ بھی کئی رازوں سے اٹا پڑا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ الماری کے برخلاف یہاں ہضمی قفل موجود نہیں، بد ہضمی، بالخصوص ہمسایوں سے بدمزگی کے دوران رازوں بھرا ان کا سینہ ابلتا رہتا ہے۔ ابال کھاتے اپنے جوش کو فوری ٹھنڈا کرنے کے لیے خالہ پاس پڑوس میں کہانی کا مرکزی خیال اور خلاصہ وغیرہ سنا کر کان اور دل گرما دیتی ہیں۔ یا رب، خالہ کی پٹاری میں تڑپتی ہوئی وہ زندہ تمنا موجود ہے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ الماری کی کنجی کے علاوہ اس کنجے قفس میں کاغذی پرزے، نوٹ اور سکے وغیرہ بھی اتر کر گہرائی میں گم ہو جاتے ہیں۔ چاند کو شرماتی چاندنی اپنے علاقے کی وہ سکہ بند حسینہ ہیں جن کے ہاں شوق تماشا بھی ہے اور ذوق تقاضا بھی۔ کالے اور دھاتی فریم کا چشمہ چڑھائے پروفیسر آفتاب الرحمان شمسی صاحب سمجھتے ہیں کہ چاندنی خالہ کی تخلیق کردہ کہانیاں ان کہانیوں میں پنہا مرکزی خیال اور تقریباً قابل اعتراض مکالمے مشہور گھریلو ٹی وی سیریلز لکھنے والوں اور والیوں کے واسطے بہت کارآمد ہیں۔ ایسی ہی کہانیاں اور تخلیق کردہ کردار و مکالموں پر مشتمل ڈرامے عورتوں کے ہاں مقبول عام ہیں اور بہترین ویورز ریٹنگ دیا کرتے ہیں۔ اب تو یہ ڈرامے زنانہ خصوصیات کے حامل شوقین مرد حضرات کی سند قبولیت بھی خوب پاتے ہیں۔ ان جملہ بیان کردہ خواص کے علاوہ چاندنی خالہ میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عادتاً صاف گو اور فطرتاً وقت کی پابند ہیں۔ تعلیم سے خصوصی لگاؤ رکھتی ہیں، نوجوان بچیوں کی شادی کے بارے میں آگاہ اور حزب مراتب فکر مندی کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں۔ ان کی چلائے ہوئے ایک آدھ رشتے کی بات پایۂ تکمیل تک بھی کامیابی سے پہنچی، مگر دونوں اطراف والوں نے خالہ کے بدلتے بلکہ بگڑتے تیور دیکھ کر سرد موری اپنا لی اور خالہ کے لیے بعد از عقد فوری طالع آزمائی کا موقع مسدود کر دیا، اور یوں ہر دو خاندان نے بقیہ زندگی میں سے بہت سارے جھگڑوں کا امکان خارج کر دیا۔ اب سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ خالہ رشتے کروانے میں ماسی کو کام میں لاتی ہیں اور رشتے توڑوانے میں یہی ماسی ان کے بہت زیادہ کام آتی ہے۔ کئی ایک مواقعوں پر تو قریبی رشتہ داروں کو حلال کرنے میں یہ ماسی بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی۔ ان کی رحم دلی کی نظیر یہ ہے کہ خود اپنی درانتی سے رگیدے گئے شکار پر عین عالم نزا میں ترس بھری نگاہوں سے دیکھتی اور اسے بات بے چارہ کہہ کر پکارتی رہتی ہیں۔ چاندنی خالہ جب تک شکار پچھاڑ کر اسے رگید نہ دیں چین نہیں پاتی۔ خالہ کی خوبی ہے کہ اسکول جانے والے شاگردوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ضرور محبت آمیز اور مشفقانہ ہوتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں۔ زندگی ایک متواتر معمول پر رواں ہے، ایک ہی ڈگر پر ایک سی روش اور رفتار سے۔
زندگی لٹو بنی دائرے میں گردش کر رہی ہے اور گل مہر آباد میں لٹو بڑا مخ ہے. جی صاحبو، تو اس طرح سے ہم آج پہنچے صفحہ نمبر 45 پر، اور ٹاپک ابھی تک مخ ہی ہے، کنٹینیو ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اپنے پروگرام خمار شب کی دوسرے لنک میں ہم محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کی گل مہر آباد کی یہ لائنز آپ کے لیے ضرور پیش کرتے ہیں. آئیے آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک بہت ہی دلکش انداز ہمارے ساتھ رہیے گا.